الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کا ایک گروہ پھیرا جو قرآن مجید کو غور سے سنتے تھے۔ جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ خاموشی اختیار کرو،
جب یہ معاملہ ہو گیا، تلاوت ختم ہو گئی، تو وہ اپنے لوگوں کی طرف پھرے ڈرانے والے بن کر، اور انہوں نے کہا ہے ہمارے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی جانب گامزن رکھتی ہے۔ اے ہمارے لوگوں، اللہ کے داعی کو جواب دو یا اس کی دعوت کو قبول کرو اور ایمان لاؤ اس پر، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو اللہ کے داعی کا جواب نہیں دیتا قبولیت کی شکل میں، وہ عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں کسی، اور نہ ہی اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرے مددگار ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جو صریح اور کھلی گمراہی میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان جو محض اس کی توفیق ہی سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا ہے۔ مومن آدمی سب سے زیادہ صلاحیتوں اور قوتوں کا مالک ہوتا ہے۔ اصل دولت ایمان کی دولت ہے اگر اس کی سمجھ آ جائے۔ اس ایمان اور اس کو قبول کرنے والوں کا جہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا ہے اور ان کے اوصاف اور خوبیوں کو بیان کیا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر ہیں، تو ان کو اس انداز سے بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو مانتے ہیں ایسی چیز کو جو ان کے سامنے نہیں ہے، یعنی ایمان ہے اور ایمان بھی غیب کی چیزوں پر، محض مشاہدے پر، محض تجربے پر، یعنی اپنے قوا کو استعمال کر کے اس پر انحصار نہیں کرتے، کسی کی بات کو تسلیم کر کے اس کو ماننے میں فخر محسوس کرتے۔ ایک آدمی صرف اپنی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، ایک آدمی کسی کی بات کو قبول کرتا ہے۔ یہ بڑے ظرف کی بات ہے کہ آدمی کسی کی بات سنے اور اگر وہ اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو اس طرح قبول کیا جائے جس طرح وہ بتانے والا بتا رہا ہے، تو یہ آدمی کے اوصاف میں سے ایک بڑا وصف اور خوبی ہے جو ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی، اور ایسے لوگ ہی قابل اعتبار سمجھے جاتے ہیں۔ اور جو آدمی اس جہان کے سب سے سچے انسان نبی کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، اور پھر ایسی چیزوں کو مانے ہوئے ہے جو صرف اس کے بتانے پر ہیں، اس سے بڑا انسان پھر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن مجید یہ ہدایت کا مرکز ہے، اور ہدایت نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو جو یہ خوبیاں پیدا کرتے ہیں، اور ان میں پہلی خوبی یہی یؤمنون بالغیب، وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ یہ کئی بار شاید میں نے عرض یقیناً کیا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے بسی ہے، کچھ نہیں ہم کر سکتے، مطلب یہ ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے
اور پھر دنیا کے اندر زندگی آگے ایسے ہی چلتی ہے کہ آپ کسی کی بات کو سنیں، اگر وہ قابل اعتبار ہے تو اس کو قبول کریں، ورنہ آپ صرف اگر اپنی ذات کی حد تک محدود ہو کر رہ جائیں گے، آپ علم کے اعتبار سے بھی پیچھے رہیں گے اور عمل میں آپ جو ہے وہ کسی دوسرے کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے۔ اس لیے عقل کا تقاضا یہ ہے۔ یہ عام طور پر کہا جاتا ہے شاید بے بسی ہے ایمان کا نام، کچھ اور نہیں کر سکتے۔ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مقابل کے اندر جتنی بھی سوچیں ہیں، افکار ہیں، نظریات ہیں، وہ ہے نظریات ہی، یعنی وہ تصدیق کی حد تک پہنچی ہوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ ایمان کی بات، اسلام کی بات، دین اور شریعت کی بات، یہ غیب کی وہ خبریں، یہ تصدیق ہے، یہ حقیقت ہے، یہ محض جو ہے وہ افکار نہیں ہے۔ فرق جو ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس لیے ایمان کو اختیار کرنا، مومن ہونا، اس دولت سے مالا مال ہونا، یہ قابل فخر ہے، اور اس کو بچا کر رکھنا اس ایمان کی قبولیت سے بھی زیادہ ضروری چیز ہے۔ یہ بات میں محض کسی اور وقت کی تمہید کے طور پر کہہ رہا ہوں، ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا اس کو پہلے جو ہے وہ سرسری طور پر ہی صحیح یہ ضرور لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہیے کہ اللہ یہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جو میں نے آسمان سے نازل کی اور آخری کتاب، مہیمن کتاب، مصدق کتاب جو ہے، پہلی سب چیزوں کی تائید کرنے والی اور ان پر غالب آ جانے والی کتاب، بے شمار خوبیوں کی حامل، اس کے اوصاف اور خوبیاں اللہ بیان کرتا ہے، یہ ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو ہدایت کے طلبگار ہیں اور ہدایت کے حصول کے لیے اپنی عقل پر یا اپنی ذات تک خود کو محدود نہیں رکھتے، بلکہ رہنمائی دینے والے رہبر سے رہنمائی لینے کے لیے طلب اور جستجو کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے، اپنی ذات کی حد تک نہیں۔ کتاب لوگوں کے پاس، سب کے پاس آئی ہے، کتاب کو پڑھتے بھی ہیں، پڑھتے ہی نہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، کتابوں اس کی تشریح کرتے ہیں، تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہدایت سے دور ہے۔ وہ جو نتیجہ جو ہے وہ ملتا ہے اس کتاب کو ماننے کا، اس سے محروم ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ۔ بلکہ اس دنیا میں اب بڑا سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو وہ بات کرے جو قرآن نہیں کہتا، اللہ کی کتاب نہیں کہتی۔ ان کی منشا، ان کی سوچ، وہ غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اس طرح مسحور کیے ہوئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نہیں بتا سکا جو ہم بتا رہے ہیں۔ یہ ہمارے بر صغیر ہی کے اندر آپ دیکھیں، اب ان کی نیتوں پر اللہ ان کو اٹھائے گا۔ ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ عشق رسول کے اندر اللہ کے رسول کی محبت میں سارا کچھ قربان کر دینے والا آدمی ہے، لیکن دوسری طرف جب ان کے سوالات جو مخالف تھے، جو دین اور نبی کے دشمن تھے، ان کی باتوں کا جواب خود نہ بن پایا اور نہ دے سکے، تو قرآن اور پھر اس سے متعلقہ اس کی تشریح کا انکار ہی کر دیا۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں سر سید احمد خان کی طرف، اسی کے جو ہے وہ ماننے والے اور اسی کے پیروکار، اسی کے خوشہ چین ہیں جو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح ظاہر کرتے رہتے ہیں جس طرح ان صاحب نے ظاہر کیا تھا۔ وہ خواہ غلام احمد پرویز ہوں، وہ عبداللہ چکڑال بھی ہوں، اور کئی لوگ ہوں۔ ان لوگوں کی بنیاد کیا تھی؟ یہ کہتے تھے کہ وہ چیزیں جو مغرب پیش کرتا ہے، جن کے سامنے ہم نے بات رکھنی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی قبولیت کے لیے بصارت، آنکھوں سے چیز نظر آنی چاہیے، مشاہدے میں ہونی چاہیے، تجربے کا حصہ ہو۔ اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں وہ پھر قابل اعتبار نہیں ہے، ان کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو جہالت کی بات ہے۔ یہ دنیاوی ضرورت مند لوگ یہ اس دنیا سے آگے نہ بڑھ سکے، اور یہ آگے بڑھ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے جس کو رہبر رہنما مانا تھا وہ بیچارگی کی زندگی کے اندر محض اسی دنیا کے طلبگار تھے، اور یہ دنیا ان کو مل گئی، اور اس طرح ملی ہے کہ باقی لوگ بھی ان کی اس دنیا کو دیکھ کر وہ خواہش رکھتے ہیں اور ان کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم ان کے قریب پہنچ جائیں۔ ان کے ملکوں میں جاتے ہیں،
ان کی چاکری کرتے ہیں. یہاں جو اپنے آپ کو بڑے معزز لوگ سمجھتے ہیں وہاں جا کر ان کے واش روم تک کو جو ہے ان کی صفائی کرنا قابل فخر سمجھتے ہیں. دولت آ رہی ہے اس لیے کہ ان سے جو کچھ مطلوب ہے وہ حاصل ہو رہا ہے. کبھی ضرورت کی وجہ سے بھی بندہ کرتا ہے, کبھی اس طلب کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میرا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آخر پہ نتیجہ تو یہی ہوتا ہے. خیر, بات یہ عرض کرنا تھی کہ وہ لوگ جو کچھ پیش کرتے ہیں وہ دین کے مقابل اگر اس کو رکھا جائے اور پھر پرکھا جائے وہ کیا کہتے ہیں, اور پھر یہ جو جن کی ہم جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں, ہمیں اپنے ایمان کی وجہ سے جن کا پابند کیا گیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں. وہ اس دنیا کے, اس جہان کے سب سے اعلیٰ ترین لوگ, ایک نہیں, دو نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزار نہیں, لاکھوں کی تعداد کے اندر ایک ہی بات کہنے والے لوگ. یعنی کسی چیز کی سچائی میں اس سے بڑی کیا دلیل ہوتی ہے کہ لاکھوں بندہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے, اس کے انکار کی مجال نہیں ہوتی. مگر یہی قرآن کی تفسیریں لکھنے والے یہ ہدایت سے اتنے دور ہیں کہ ایمان بالغیب کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی مخلوقات جو ان کو نظر نہیں آتی وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی مخلوق نہیں ہے, قرآن بھرا ہوتا ہے دلائل کے ساتھ, ان میں سے فرشتے ہوں یا جن ہوں. بالخصوص اب جنوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں, یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو مکلف مخلوق ہے. مخلوقات قادرۃ علی التشکل مکلفۃ بالشرع, یعنی جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ جو قدرت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ مختلف روپ دھار لیتے ہیں. یہ ایک ایسی مخلوق ہے, مخلوق کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کو کسی نے پیدا کیا ہے, جس کا کوئی خالق ہے, اور وہ مکلف ہے. کیا مطلب ہے مکلف کا؟ یعنی جس طرح انسان پابند ہے اللہ کا, اللہ کے رسولوں کا, اور پھر ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کا, اور پھر دنیا کے اندر ان پر عمل کرنے کا, اور ان کے بدلہ کے اندر آخرت کی زندگی میں نتیجہ جو ہے وہ لینے کا, اس کو کہتے ہیں مکلف ہے بندہ. یعنی یہ سوچ رکھنے والا, وہ پابند ہے کہ عمر کے ایسے حصے میں پہنچنے کے بعد وہ اس دین کو قبول کرے اور پھر اس پر عمل کرے. اس کو کہتے ہیں یہ مکلف بالشرع ہے. تو انسانوں کی طرح کی ایک مخلوق, طرح سے مراد میری یہ ہے کہ جو تکلیف میں برابر ہیں, ورنہ فرق یہ ہے کہ انسان نظر آتے ہیں, وہ مخلوق نظر نہیں آتی. مگر جو چیز نظر نہیں آتی اس کا مطلب وہ ہے نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر کوئی عقل والا جو ہے وہ بات جو ہے نتیجے کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی چیز نظر نہیں آتی آپ انکار کر دیں, اس سے بڑا جاہل کون ہے. اکثریت کی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم قبول کیے ہوئے ہوتے ہیں, نظر نہیں آتی, ہمارے علم میں نہیں ہوتی, کوئی بتاتا ہے, سب کو قبول کر رہے ہیں. دنیا کے بے شمار ملک ہیں, اسی ملک کے اندر کئی خطے ایسے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ ہم نے نہ کبھی دیکھا, پتہ نہیں ہے اس کے متعلق, لوگوں کے بتانے پر اس کو قبول کر رہے ہیں, لیکن دنیا کے سچے ترین لوگوں کی بات کو قبول نہیں کر رہے. اس لیے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہم نے اپنی عقل کو جو مقام دیا تھا وہ گرتا ہے, جو خدا بنا لیا تھا اس کو, وہ بت جو ہے وہ ٹوٹتا ہے. تو یہ اپنی انا کی وجہ سے بندہ یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یا اپنے علم کی بے بسی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے, اسی پر لانا ہے. اگر یہ عقلوں پر فیصلہ کرنا ہوتا, یعنی ہر آدمی کی عقل پر, عقلوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ بے عقلی کی بات ہے, مطلب مجموعی عقل کا تقاضا وہی ہے جو مذہب بتاتا ہے. مجموعی عقل کا تقاضا ہے, اس بات کو بار بار میں دہراتا ہوں, پختہ تر کر لینی چاہیے. عقل کے مخالف نہیں ہے, ہم عام طور پر سمجھ لیتے ہیں یہ ہماری جہالت ہے. عین عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس جہان کا کوئی خالق اور مالک ہو, اور اس نے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے انتظام کیے ہیں وہ حق ہیں, اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ پیغمبر بھیجے ہیں, کتابیں بھیجی ہیں. خیر, کتابوں کے حوالے سے قرآن مجید ہی کو دیکھیں, میں نے جس طرح عرض کیا وہ ایمان بالغیب کا انکار کرتے ہیں کہ ہماری اپروچ نہیں ہے. جس چیز تک جو ہے وہ بندے کی رسائی نہ ہو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. جن مخلوق ہے, کون سی ہے؟ قرآن بھرا ہوا ہے, سینکڑوں آیتیں, سینکڑوں بار اللہ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہوگا, اس لفظ کو بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کوئی دیہاتی قسم کے لوگ ہیں جو بڑے دیو ہیکل قسم کے ہیں, دیو ہیکل, اور پھر وہ بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں.
جو ان کی صلاحیتوں کا پتہ نہیں چلتا، چھپے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اللہ نے جو ہے وہ جن کہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک مخلوق کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، خرافات ہے۔ کیوں؟ یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور حدیث میں اور پھر اصحاب نے بعد میں ایسے واقعات نقل کیے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مستقل وجود ہے اور وہ وجود رکھتے ہیں، کوئی کہانی، قصہ یا افسانہ نہیں ہے جنوں کے حوالے سے۔ یہ مخلوق جو ہے اس کو مانتے ہیں، ورنہ اگر وہ محض تصور ہوتا، وہ انسان ہی ہوتے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسان کی تخلیق اسی لیے کی ہے کہ وہ بندگی کریں۔ اگر وہ دیہاتی ہی تھے تو پھر کیا وہ انسان نہیں تھے؟ اللہ نے یہ دو لفظ کیوں استعمال کیے؟ یعنی خاص طور پر انسانوں کے مقابلہ میں دیہاتیوں کی اتنی اہمیت بڑھ گئی کہ سب انسانوں کے مقابلہ میں جن کا لفظ بول کر وہ دیہاتی مراد لیے گئے۔ یعنی اس سے بڑی فضول قسم کی تفسیر اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سخت لفظ مجھے بولنا پڑ رہا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں کی طرح ایک مستقل مخلوق اور اتنی بڑی تعداد کے اندر کہ شاید اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، شاید انسانوں سے بھی زیادہ ہوں، الجن کے نام سے۔ اس سلسلہ کے اندر ماننے والوں کے لیے کیا چیز ہے کہ جس پر ان کو اعتبار کرنا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، وہ حقائق ہیں جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں سورہ احقاف کی، اس میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس کی تفصیل سورہ جن کے اندر 29ویں پارے میں۔ ہمارے ہاں پوری سورت ہے ایک جس کا نام ہی سورہ جن ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ یہاں سورہ احقاف میں اہل مکہ سے کہتا ہے کہ غور کرو، بے نصیبو، تم اللہ کے رسول کو سامنے دیکھ کر ساری زندگی انہوں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ گزاری ہے اور اب گزار رہے ہیں، اللہ کی ہدایت جو ہے وہ تمہارے طرف منتقل کر رہے ہیں، تم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ بعض دفعہ اللہ ایسی مخلوق کو محض ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر کے پاس جو ہے وہ گزار لیتا ہے اور وہ ایمان کو اختیار کر لیتا ہے۔ تم ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہو لیکن بے نصیبی ہے کہ ایمان سے دور ہو۔ فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ایک گروہ کو جو نکلا تھا اس تلاش کے اندر کہ پہلے ہم آسمان کی خبریں لینے جاتے تھے، ہمارے کارندے جاتے تھے، کچھ نہ کچھ چھپا لیتے تھے، کچھ نہ کچھ، اور پھر ایک بات کے اندر 99 باتیں خود شامل کر کے لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے تھے اور لوگ اس کو مان رہے تھے۔ یہ کہانت، یہ نجوم، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، شہاب ثاقب پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم راکھ ہو کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تو سرداروں نے کہا کہ اپنی فوجوں کو بھیجو، تلاش کرو کیا تبدیلی آ گئی ہے جس کی وجہ سے ہماری رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں رہی، اب ہمارے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ تو اسی تلاش کے اندر پھرتے پھرتے آخر کار وہ پہنچ گئے اس شخص کے پاس جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے انتظامات کیے تھے۔ اس آخری پیغمبر اور آخری پیغام کو اتنا محفوظ رکھا تھا کہ اب کسی کی رسائی اس دنیا تک جو ہے وہ ممکن نہیں۔ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، لیکن خوش نصیب تھی وہ مخلوق اور وہ گروہ جو قرآن کو سنتے ہیں اور دل لگا کر، جی لگا کر سنتے ہیں۔ استماع کا معنی توجہ کر کے۔ کیوں؟ تھے تو اسی علاقے کے، اس زبان کو سمجھنے والے عرب تھے، لیکن فرمایا یستمعون القرآن، انہوں نے کہا غور تو کرو، یہ ہماری عام گفتگو اور زبان کی طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، وہی وہ مکہ کے لوگ اور ہمارے جیسے جو قرآن کو سن کر بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ جن آئے، ان کا وفد آیا تو انہوں نے کہا غور سے سنو اور اس قرآن کو سن کر اس کا جواب جو ہے وہ شور کی شکل میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، سن کر اس کو قبول کرنا ہے، یہ قبول کرنے والی چیز ہے۔ انصتو یستمعون القرآن پر بھی اکتفا کیا جا سکتا تھا، غور سے سنو۔ فرمایا قالوا انصتو، خاموش ہو جاؤ بھائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی انہوں نے اپنے ارد گرد لوگ جو دوسرے تھے انہوں نے کہا خاموش ہو کر سنو، یہ کیا بات کی جا رہی ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، ایک ہی ملاقات، ایک ہی سماع
قرآن مجید کا کیا ہے انہوں نے. ایک نماز تھی جو سنی، ابھی نماز نہیں پڑھی انہوں نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے قرآن کی کتاب کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ جنوں کا وفد سن کر جاتا ہے اور ولوا الی قومہم منذرین، اور جا کر کہتا ہے کہ ہم نے پا لی ہے وہ حقیقت کہ اب ہم اوپر جا کر وہ چیزیں چوری کر کے کیوں نہیں لا سکتے. اللہ نے ایک ایسا شخص بھیج دیا ہے کہ جس کی بات کی حفاظت کی خاطر اب کوئی آدمی بڑی سے بڑی صلاحیتوں کا مالک جو ہے وہ بھی اب ایک حد تک جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو کام میں لا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ. اور کیا کہا انہوں نے؟ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. مسائل اب یہاں سے نکلتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ پھر کسی وقت عرض کروں گا. انہوں نے کہا ایک ایسی کتاب ہم نے سنی ہے جو اس سے پہلے موسیٰ پر اتری تھی. یعنی وہ جاننے والے لوگ تھے، وہ بہت دیہاتی نہیں تھے. سر سید صاحب کی طرح دیہاتی تو اجڑ کو کہتے ہیں، یعنی جو صرف جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں پر ہی زیادہ جو ہے وہ دار و مدار اس کا ہوتا ہے، اسی پر جو ہے وہ اپنی پہچان کرواتا ہے. اجڑ جسے ہم کہتے ہیں یا جسم طاقت اللہ نے بڑی دی ہے، عقل نام کی کوئی چیز نہیں، ان کو کہتے ہیں یہ جن تھے. اور یہاں کیا ہے؟ یہاں دیکھو بالکل الٹ معاملہ ہے. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ. وہ مکلف تھے، سمجھدار تھے، اجڑ نہیں تھے، دیہاتی نہیں تھے. ایک ہی بار سنا ہے انہوں نے اللہ کے رسول کی زبان سے قرآن کو. اپنی قوم میں جا کر کہتے ہیں سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. وہ تاریخ کو جاننے والے، پہلے پیغمبروں کے بارے میں جو ہے وہ جاننے والے تھے، جاہل نہیں تھے. یعنی قرآن کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ساری چیزیں اس جن کی مخلوق کا انکار کرنے کی وجہ سے جس جن کو ہم نے جن قرار دیا ہے وہ ان کے بالکل منافی ہے. مصدقا لما بین. موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ اور اس کے پیغمبر ہونے کو جانتے تھے کہ پیغمبر ایک موسیٰ تھا، اس پر بھی کتاب اتری تھی، اس کے بعد یہ ہے جو کتاب اتری. یعنی اتنے باصلاحیت اور اتنے واقف حال لوگ تھے، وہ جاہل نہیں تھے، اجڑ نہیں تھے، دیہاتی نہیں تھے سر سید صاحب. اور پھر کیا کہا؟ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. وہ حق کی طرف دعوت دینے والی ہے، وہ رہنمائی کرتی ہے تو حق کی طرف کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. جب یقین ہو گیا ہے کہ یہ حق ہے اور موسیٰ کی طرح کا حق ہے، جس طرح موسیٰ اللہ کا پیغمبر تھا، اس پر کتاب اتری ہے، اس کو تو مانتے ہیں. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. پھر تعویلیں نہیں بندہ کرتا، قرآن کو کھلواڑ نہیں بناتا، اس کی تفسیر کے اندر پھر اس طرح کی باتیں جس سے محض جو ہے وہ اپنی عقل کو یا دوسرے مخاطب کو جو ہے وہ اس طرح قائل کر سکے جس طرح ان کی خواہش ہے، اور اس کی خاطر ہی انسان قرآن ہی کو بدل دے. نہیں، فرمایا اجیبوا داعی اللہ. وہ کون ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والا ایک داعی اللہ ہے، اس لیے اس کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ. پھر ہوگا وہی جو مطلوب ہے مکلفوں سے. وہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ اور رسول کو ماننے والے، حق کی تلاش کے اندر پھر جب مل جائے تو اس پر ڈٹ جانے والے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اس آزمائش میں کامیابی کے بعد ایک اور جہان قائم ہونے والا ہے. یغفر لکم من ذنوبکم. جہاں بخششیں، جہاں عنایتیں ہوں گی، مہربانیاں ہوں گی. وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ. کس کا مقابلہ کرتے ہو ایسی تعویلیں کر کے؟ کیا تم اللہ کو عاجز کر لو گے؟ اللہ نے جو اس مخلوق کے بارے میں قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اس کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، خلق الجان من مارج من نار. یعنی جہاں خلقنا الانسان من صلصال کالفخار کو مانتے ہو، وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَارٍ. باقاعدہ تخلیق کا ذکر کیا ہے الگ سے. یہ انسان اجڑوں کی بات نہیں ہے، انسانوں کی قسم ہی تھی وہ، لیکن فرمایا خَلَقْنَا الْجَانَّ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَارٍ. سورہ ہجر کے اندر خلقنا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ شعلہ والی آگ، وہ سبز رنگ والی لو والی میں، وہاں سورہ ہجر میں آتا ہے من نار السموم. اللہ نے ان کی تخلیق کا مادہ بھی بتا دیا کہ کس طرح کس چیز سے پیدا کیا، جس کی تشریح حضرت عائشہ ایک حدیث میں کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلق الملائکۃ من نور. فرشتے نور سے پیدا ہوئے. وخلق الجان من مارج من نار. یہ جان، یہ جو جن ہے، یہ جو مستقل مخلوق ہے، یہ مارج من نار، آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے.
وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم کو پیدا کیا گیا جس طرح بیان کیا گیا ہے، من صلصال کالفخار، اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی۔ قرآن لے لیں، حدیث لے لیں، اصل میں یہی مسئلہ ہے کہ جو بندہ قرآن کو اللہ کے رسول کی بات کے علاوہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے وہ اسی طرح کی ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے، اور پھر اس کو بڑی عقل سمجھی جاتی ہے۔ یعنی وہ بات جو کسی نے نہیں کی، اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے، سفیہ کون ہو سکتا ہے جو کہتا ہے کسی پیغمبر نے بھی وہ بات نہیں کی جو میں نے کی ہے۔ تو کسی کے بے عقل اور جاہل ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس مخلوق کو مستقل مخلوق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا ایمان ہے اس پر، اس ایمان کی وجہ سے ہم اس کو قبول کیے ہوئے ہیں۔ یہ خرافات